راز ہیں وہ بھی نکال دیے جائیں گے. یوم تبل السرائر فما لہ من قوت ولا ناصر. اس دن سارے راز اگل دیے جائیں گے اور کوئی کسی کی مدد نہیں کر پائے گا. سینوں کی نیتیں ظاہر ہو جائیں گی. آج کسی کے عمل کو دیکھ کر کے اچھا برا ہونے کا اندازہ کر سکتے ہیں. نیت کا حسن اور نیت کی بدی کا ہم علم نہیں رکھتے. ہمارے پاس کوئی پیمانہ نہیں ہے کہ کسی شخص کی نیت کا جو ہے وہ ہم ماپ کر سکیں کہ اس کی نیت ٹھیک ہے یا غلط ہے. لیکن کل قیامت کے دن سینوں سے نیتیں بھی نکال کے باہر کر دی جائیں گی. جب نیتیں بھی پوشیدہ نہیں رہیں گی تو پھر بچے گا کیا؟ ان ربہم بہم یومئذ لخبیر. اس دن ان کا رب انہیں ہر شے سے باخبر کر دے گا. یہ تھے تمہارے عمل جو چھپ کے کیے تھے. یہ بند کمرے میں داد عیش دی تھی. یہ دل کے اندر غلاظت تھی. یہ تمہارے باطن میں گند تھا. ایک ایک چیز لوگوں کے سامنے رکھ دی جائے گی اور پھر دیکھتے جائیں گے، شرماتے جائیں گے. اے داور حشر میرا نامہ اعمال نہ پوچھ. اس میں کئی پردہ نشینوں کے بھی نام آتے ہیں. مقصود یہ ہے کہ انسان تو اس دنیا پہ بیٹھ نہیں رہنا. قبر میں ہر شے سامنے آ جانی ہے. اپنی کمزوریوں کو دور کر، اور دور کرنے کا طریقہ یہ ہے میرے محمد عربی کی دہلیز پہ آ جا. تو فرمایا حضور نے لا تزول قدم العبد یوم القیامہ حتی یسأل عن اربع. قیامت کے دن اللہ بندے کے قدم اپنے سامنے سے ہٹنے نہیں دے گا جب تک اس سے 4 سوال نہیں کرے گا. 4 سوال پوچھے گا. اور ایک حدیث جس کو امام بخاری نے نقل کیا ہے اس میں 5 چیزیں ہیں، اور یہاں بھی 5 ہیں، لیکن ایک چیز کو جو ہے وہ ایک سوال میں درج کیا گیا ہے. وہ کیا ہے؟ حتی یسأل عن اربع عن عمرہ فیما افناہ. پہلے عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے اس کو کہاں فنا کیا. ہم نے عمر دی، تم نے چوکوں میں کھڑے ہو کے تو نہیں گزار دی، تم نے چائے والے پھٹے پہ بیٹھ کے تو نہیں گزار دی، تم نے قیمتی عمر کو حماموں پہ بیٹھ کے ضائع تو نہیں کر دیا، تم نے آوارگی کے اندر عمر کو برباد تو نہیں کر دیا. عمر کے بارے میں پوچھے گا. یہ میری نعمت ہے، تم نے میری اس نعمت کی کیا قدر کی، اس نعمت کی کیا قیمت ڈالی تم نے، اس عمر کو کہاں گزارا تم نے، اس امت کو آوارگی کے ساتھ تم نے کہاں برباد کر دیا. ایک ایک سوال کرے گا. وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ. جوانی کے بارے میں پوچھے گا. جوانوں یہ سوال قیامت کے دن رب پوچھے گا، اور یہ بخاری کی حدیث ہے. حضور میں اتنی دیر تک اللہ تعالیٰ اپنے سامنے سے بندے کو ہٹنے نہیں دے گا جب تک یہ سوال ضرور پوچھنا دے گا کہ جوانی کہاں گزاری. مجنون تو نہیں بن گیا تھا، دنیا کی محبت میں گرفتار تو نہیں ہو گیا تھا، تیری نظر بدکاری تو نہیں کرتی تھی، تیرے خیال بہت تو نہیں گئے تھے، تیری سوچیں آوارہ تو نہیں ہو گئی تھی، تو جوان ہو کے رب کے حکموں کو توڑتا تو نہیں تھا. تیری جوانی کی دین کو ضرورت تھی. کابل میں لوگ لٹ رہے تھے، کندھار میں کافرے لٹ رہے تھے. تیری بہن آسیہ صدیقی رو رہی تھی، جیل کی دیوار سے سر پٹک رہی تھی اور رو رو کے چیخ کے کہہ رہی تھی ہمیں چھڑا لو، ہمیں کافروں کے بیٹوں کی مائیں بننا ہم سے گوارا نہیں ہو رہا ہے. تم نے ان کی مدد کو پہنچے، تمہیں محمد بن قاسم اور تمہیں شاہ غوری اور تمہیں صلاح الدین ایوبی کی زندگی کا بات فن اور حسن اور جمال کیوں نظر نہ آیا؟ تم نے اپنی زندگی کہاں گزاری؟ تم اپنی ہی بہنوں بیٹیوں کو دیکھے ریچھوں کی طرح ناچتے رہے، تم نے اپنی ہی نظروں کو گندا کرتے رہے. تم پارکوں اور چوکوں اور بازاروں اور کالجوں کے دروازوں پر کھڑا ہو کے جوانی گزار دی. کل کیا جواب دو گے اپنے رب کے سامنے؟ تمہاری جوانی کی ضرورت تھی محمد عربی کو، تمہاری جوانی کی ضرورت تھی غزہ کی پٹی میں پستے ہوئے لوگوں کو، تمہاری جوانی کی ضرورت تھی جو ہے وہ لوگوں کو جو دین کی قدر کو پامال کر رہے تھے ان کا گلا دبوچنا تھا. تم نے کہاں تم نے جوانی گزاری؟ صاحبو یہ کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا. میں اور آپ تیاری کر رہے ہیں. اگر مجھے میری جوانی کے بارے میں پوچھا گیا تو میں سوچ لوں میں نے کیا کہنا ہے، اور اگر آپ کے پاس جوانی کے لمحے ہیں اور آپ سے پوچھا گیا سوچ لیں آپ نے کیا کہنا ہے. اگر آوارگی میں گزاری ہوئی تو پھر کیا جواب دیں گے؟ لیکن اگر جوانی کسی ڈھب کے کام پہ لگ گئے تو پھر نظریں تو جھکی ہوں گی، رب کے سامنے اٹھیں گے تو نہیں نظریں، لیکن کہیں کہ مالک تیرے قرآن کی نوکری کرتے رہے. اس جوانی میں ہم نے تیرے دین کا کام کیا، اس جوانی کے اندر راہ حق کے مسافر رہے، تو اللہ اتنی دیر تک بندے کے قدم اپنے سامنے سے ہٹنے نہیں دے گا جب تک اس کو یہ سوال نہیں کر دے گا کہ تو نے اپنی جوانی کہاں گزاری. اربع من سعادت المرء. 4 چیزیں ایسی ہیں جو آدمی کی خوش بختی سے کسی کو مل گئی تو کوئی شخص سعادت مند ہے کہ اس کو یہ نصیب ہوگی. وہ 4 چیزیں کون سی ہیں؟ ان تکون زوجتہ صالحہ، کہ کسی شخص کی بیوی نیکوکار ہو، صالحہ ہو، پارسا ہو، پرہیزگار ہو، تہجد گزار ہو، شب زندہ دار ہو. عورت بیوی پارسا ہو جائے تو یہ کسی شخص کی خوش نصیبی ہے.
وَأَوْلَادُهُ أَبْرَارًا، اور اولاد نیکوکار ہو، اولاد جو ہے وہ صالح ہو، وَخُلَطَاؤُهُ صالحین، اور دوست اس کے نیک ہوں، اس کے دوست جو ہیں وہ بھی نیک ہوں۔ اور چوتھی چیز وَإِن يَكُونَ رِزْقُهُ فِي بَلَدِهِ، اس کا رزق اس کے اپنے ملک میں رکھ دیا گیا ہو، بیرون ملک نہیں بلکہ اس کی قسمت کا جو رزق ہے اس کے اپنے ہی ملک میں رکھ دیا، اپنے ہی شہر میں رکھ دیا، تو یہ اس کی خوش قسمتی ہے۔ اس عنوان کے ساتھ آخری حدیث سنیں، اربع من الشقاء، اور چار چیزیں بدبختی سے ہیں، شقا سے ہیں، شقاوت سے ہیں۔ پہلی چیز جمود العین، آنکھ کا جامد ہونا، سنگ دلی کے آنکھ سے کبھی آنسو ہی نہ ٹپکیں۔ چوتھی صدی کے مجدد بھی ہیں اور محدث بھی، حضرت امام ابو نعیم الاصفہانی، آپ فرماتے ہیں لا خیر فی عین لا تبکی من خشیت اللہ، اس آنکھ میں بھلائی ہی نہیں جو اللہ کے خوف سے روتی نہیں ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص خوف خدا کی وجہ سے رویا اور اس کے پلکوں کے بالوں میں سے ایک بال کی جڑ بھیگ گئی تو قیامت کے دن وہ بال کھڑا ہو جائے گا، عرض کرے گا مالک یا اس کو جنت عطا کر دے یا مجھے نکال لے، تو اللہ تعالیٰ جل شانہ بال تو نہیں نکالے گا لیکن اس شخص کو جنت عطا فرما دے گا۔ وَقَسْوَةُ الْقَلْبِ، اور دل کی قساوت، دل کا سخت ہو جانا، یہ کسی شخص کی بدبختی ہے کہ وہ سخت دل ہو جائے۔ اللہ سے دعا مانگا کرو سینے میں دھڑکنے والا دل ہی رہے، پتھر نہ کہیں ہو جائے۔ والحرص، اور تیسری چیز شقاوت ہے، بدبختی ہے، حرص، لالچ بے وقار کر کے رکھ دیتا ہے بڑے بڑے لوگوں۔ اس حرص نے، اس لالچ نے بڑے بڑے لوگوں کے تقوی چھین لیے، ان کے علم کا روب خاک میں ملا کے رکھ دیا اور ان کی ساری توانائیاں اور صلاحیتوں کو زائل کر کے رکھ دیا۔ اللہ ہم سب کی حرص سے حفاظت فرمائے، کیونکہ حرص ایسا مرض ہے جب لگ جائے تو پھر اس کا علاج کوئی نہیں۔ رومی علیہ رحمہ جو مرشد اقبال ہے، ان کا لہجہ دیکھیے، کوزائے چشمے حریصاں پر نہ شد، تا صدف کانے نہ شد پر در نہ شد۔ فرماتے ہیں کہ حریص کی آنکھ کا پیالہ کبھی نہیں بھرتا، صدف جب تک قناعت نہیں کرتا تو اس کے دامن میں موتی نہیں آتے، تو قناعت جوہر ہے جو بندہ مومن کا نور ہے، اور حرص ایک بہت بڑی بیماری ہے۔ اور آخری بات جو شقاوت سے ہے وہ طول العمل، لمبی امیدیں لگا کے بیٹھ جانا۔ مومن کو یہ فرمایا گیا ہے کہ تو اپنی زندگی کو مختصر سمجھ۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ حضور نے میرے جسم کے کسی حصے کو پکڑ کے مجھے کہا کن فی الدنیا کانک غریب او کعابر السبیل، دنیا میں یوں رہا کرو جس طرح کوئی مسافر رہتا ہے یا سڑک عبور کرنے والا ہوتا ہے۔ تو دنیا کے اندر لمبی امیدیں لگا کے نہیں بیٹھنا چاہیے، ہر وقت تیار ہونا چاہیے کہ نہ جانے اٹھنے والا اگلا قدم کہاں ہے۔ یہ چیز انسان کو فکر مندی دیتی ہے، آخرت کی تیاری کی طرف بلاتی ہے، اور لمبی امیدیں انسان کے باطن کے اندر اجاڑ پن پیدا کر دیتی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان نور باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ اربع من سعادت المرء، چار چیزیں ایسی ہیں جو آدمی کی خوش بختی سے ہیں، کسی کو مل گئی تو کوئی شخص سعادت مند ہے کہ اس کو یہ نصیب ہو گئی۔ وہ چار چیزیں کون سی ہیں؟ ان تکونا زوجتہ صالحہ، کہ کسی شخص کی بیوی نیکوکار ہو، صالحہ ہو، پارسا ہو، پرہیزگار ہو، تہجد گزار ہو، شب زندہ دار ہو۔ عورت بیوی پارسا ہو جائے تو یہ کسی شخص کی خوش نصیبی ہے۔ وَأَوْلَادُهُ أَبْرَارًا، اور اولاد نیکوکار ہو، اولاد جو ہے وہ صالح ہو۔ وَخُلَطَاؤُهُ صالحین، اور دوست اس کے نیک ہوں، اس کے دوست جو ہیں وہ بھی نیک ہوں۔ اور چوتھی چیز وَإِن يَكُونَ رِزْقُهُ فِي بَلَدِهِ، اس کا رزق اس کے اپنے ملک میں رکھ دیا گیا ہو، بیرون ملک نہیں بلکہ اس کی قسمت کا جو رزق ہے اس کے اپنے ہی ملک میں رکھ دیا، اپنے ہی شہر میں رکھ دیا، تو یہ اس کی خوش قسمتی ہے۔ اس عنوان کے ساتھ آخری حدیث سنیں، اربع من الشقاء، اور چار چیزیں بدبختی سے ہیں، شقا سے ہیں، شقاوت سے ہیں۔ پہلی چیز جمود العین، آنکھ کا جامد ہونا، سنگ دلی کے آنکھ سے کبھی آنسو ہی نہ ٹپکیں۔ چوتھی صدی کے مجدد بھی ہیں اور محدث بھی، حضرت امام ابو نعیم الاصفہانی، آپ فرماتے ہیں لا خیر فی عین لا تبکی من خشیت اللہ، اس آنکھ میں بھلائی ہی نہیں جو اللہ کے خوف سے روتی نہیں ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص خوف خدا کی وجہ سے رویا اور اس کے پلکوں کے بالوں میں سے ایک بال کی جڑ بھیگ گئی
تو قیامت کے دن وہ بال کھڑا ہو جائے گا، عرض کرے گا مالک یا اس کو جنت عطا کر دے یا مجھے نکال لے. تو اللہ تعالیٰ جل شانہ بال تو نہیں نکالے گا لیکن اس شخص کو جنت عطا فرما دے گا. وَقَسْوَةُ الْقَلْبِ، اور دل کی قساوت، دل کا سخت ہو جانا، یہ کسی شخص کی بدبختی ہے کہ وہ سخت دل ہو جائے. اللہ سے دعا مانگا کرو سینے میں دھڑکنے والا دل ہی رہے، پتھر نہ کہیں ہو جائے. والحرص، اور تیسری چیز شقاوت ہے، بدبختی ہے، حرص، لالچ بے وقار کر کے رکھ دیتا ہے بڑے بڑے لوگوں. اس حرص نے، اس لالچ نے بڑے بڑے لوگوں کے تقوی چھین لیے، ان کے علم کا روب خاک میں ملا کے رکھ دیا اور ان کی ساری توانائیاں اور صلاحیتوں کو زائل کر کے رکھ دیا. اللہ ہم سب کی حرص سے حفاظت فرمائے، کیونکہ حرص ایسا مرض ہے جب لگ جائے تو پھر اس کا علاج کوئی نہیں. رومی علیہ رحمہ جو مرشد اقبال ہے، ان کا لہجہ دیکھیے. کوزائے چشمے حریصاں پر نہ شد، تا صدف کانے نہ شد پر در نہ شد. فرماتے ہیں کہ حریص کی آنکھ کا پیالہ کبھی نہیں بھرتا، صدف جب تک قناعت نہیں کرتا تو اس کے دامن میں موتی نہیں آتے. تو قناعت جوہر ہے جو بندہ مومن کا نور ہے، اور حرص ایک بہت بڑی بیماری ہے. اور آخری بات جو شقاوت سے ہے وہ طول العمل، لمبی امیدیں لگا کے بیٹھ جانا. مومن کو یہ فرمایا گیا ہے کہ تو اپنی زندگی کو مختصر سمجھ. ایک صحابی کہتے ہیں کہ حضور نے میرے جسم کے کسی حصے کو پکڑ کے مجھے کہا، کن فی الدنیا کانک غریب او کعابر السبیل، دنیا میں یوں رہا کرو جس طرح کوئی مسافر رہتا ہے یا سڑک عبور کرنے والا ہوتا ہے. تو دنیا کے اندر لمبی امیدیں لگا کے نہیں بیٹھنا چاہیے، ہر وقت تیار ہونا چاہیے کہ نہ جانے اٹھنے والا اگلا قدم کہاں ہے. یہ چیز انسان کو فکر مندی دیتی ہے، آخرت کی تیاری کی طرف بلاتی ہے. اور لمبی امیدیں انسان کے باطن کے اندر اجاڑ پن پیدا کر دیتی ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو ان نور باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق دے. اگر کسی شخص کے ساتھ قرآن مجید نہیں ہے، قرآن مجید کے 2 رکوع 4 رکوع آدھا پارہ اگر کسی زندگی میں روزانہ کی بنیاد پہ نہیں ہے تو اس کی زندگی کا نور اس سے روٹ گیا ہے. گر تو می خواہی مسلمان زیستن نیست ممکن جز بقرآن زیستن. اگر تو مسلمان بن کے جینا چاہتا ہے تو قرآن کے بغیر ایک لمحہ بھی نہیں جی سکتا. تو قرآن کو اپنی زندگی میں اس طرح داخل کر لیجئے گا کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے تمہارے ساتھ قرآن کی تعلیمات جڑی ہوں، کوئی دن قرآن مجید کی تلاوت سے خالی نہ ہو. ہمیں اس کی ترغیب دی گئی ہے اور یہ خوش بختی کی علامت ہے کہ تمہارے ساتھ قرآن ہو. فرمایا گیا کہ وہ سینہ ایک قبرستان کی طرح ہے جس میں قرآن نہیں ہے. تو ایک تو قرآن مجید کی کچھ صورتوں کو باقاعدہ یاد کر کے اپنے سینوں میں نقش کرنا چاہیے، جس طرح سورۃ الملک ہے قرآن مجید کی دوسری صورتیں. اگر اس کے علاوہ بھی آخری پارہ جو ہے اگر سب یاد ہو جائے تو کم از کم آدھا پارہ آخری یاد کر لیں.